الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں تو بھائی یوں کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی حقیقت کے اندر یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو بھائی اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی چوکنے والے تھے، ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے مقابلے کے اندر منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کچھ نہیں کہا بلکہ یوں کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب جو ہو میری طرف سے آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا ہے اور اللہ رب العزت بھی تمہیں معاف کر دے۔ تو جب برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پہچان ہو گئی ہے اور گلے شکوے تھے وہ دور ہو گئے ہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے جو بے چینی تھی اس کا اظہار کیا ہے۔ پیچھے آپ نے سنا اور دیکھا کہ برادران یوسف نے اپنے باپ کا ایک خط بھی لا کر کے دیا تھا کہ جس کو پڑھتوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام زار و قطار رونے لگے تھے، بے انتہا پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور عذاب الہی آ کر کے ہمیں گھیر نہ لے۔ تو آپ نے فوراً اپنا اظہار کر دیا، بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ملنے کا اظہار کیا تو یہ کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر کے آ جائیے، لیکن ایک دم سے یوں نہیں کہا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خط کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام فراق یوسف کے اندر روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اتنا کثرت سے روئے تھے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ تو باپ اپنے بیٹے کو کیسے دیکھے گا، کیسے پہچانے گا؟ حضرت یوسف کے دل کے اندر یہ بات تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے یوسف تمہارے پاس جو قمیص ہے
اس قمیص کو یعنی کرتے کو دے دیجئے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ جیسے ہی اس قمیص کو کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے سے مس کریں گے ان کی بینائی لوٹ آئے گی، دیکھنے لگیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہی کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، تم میرا یہ کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ڈال دو، یا اتی بصیرا، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس کرتے کے اندر کیا خاصیت تھی؟ اس لیے کہ مادی طور پر اگر دیکھا جائے، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کرتے اور لباس کے اندر کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کرتے کو لگا دیا جائے، نابینا آدمی دیکھنے والا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا ایسا ویسا کرتا نہیں تھا جیسا ہم لباس پہنتے ہیں، بلکہ یہ کرتا جنت سے آیا تھا اس وقت کے اندر کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے برہنہ کر کے آگ کے اندر ڈالا تھا۔ جس وقت کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا، ان کا لباس اتار دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ کرتا حضرت ابراہیم کو پہننے کے لیے وہیں آتش نمرود کے اندر بھیجا تھا، اور آگ کو مخاطب کر کے ہوئے یوں کہا تھا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے محبوب میرے خلیل ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈک والی ہو جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اس لباس کو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کرتا ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کو ملا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کرتے کی حفاظت کی اور پھر اپنے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو عنایت کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کرتا معمولی کرتا نہیں ہے، جنت سے اللہ نے ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بھیجا تھا، تو اس کو متبرک سمجھتے ہوئے، اس کرتے کو بابرکت سمجھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو ایک نلی کے اندر داخل کر کے برکت کے طور پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر تعویذ بنا کر کے لٹکا دیا تھا، تاکہ اس کرتے کی برکت سے بچے کی حفاظت ہوتی رہے، پریشانیوں سے حفاظت ہوتی رہے، اور یہ بابرکت کرتا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں رہے۔ پھر جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر کے کنویں کے اندر ڈالا تھا، تو اس وقت کے اندر بھائیوں نے ایک شرارت یہ کی تھی کہ ان کے اوپر جو ایک لباس تھا اس لباس کو اتار لیا تھا، تاکہ جھوٹے خون میں لگا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھلا دے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، تو ان کے بدن کے اوپر جو لباس تھا اس کو اتار لیا تھا، برہنہ کر کے بھائیوں نے کنویں کے اندر دھکیلا تھا، ڈالا تھا۔ لیکن کنویں کے اندر جیسے ہی پہنچے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے فوراً آئے، اور جو لباس تعویذ کے اندر حضرت یعقوب نے ان کے گلے کے اندر ڈال رکھا تھا اس کو نکال کر کے پہنا دیا تھا۔ اس کرتے نے وہاں حفاظت کی کہ 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے، محفوظ رہے۔
پھر وہاں سے آپ پہنچ گئے مصر کے اندر، جیسے حالات آئے وہ سب آپ کے سامنے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کرتے کی حفاظت کی، اور آج جب بھائیوں کے سامنے اظہار کر دیا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اب تم باپ کو اور سارے گھر والوں کو لے کر کے میرے پاس آئے، لیکن وہ نابینا ہے تو وہ کرتا دیا۔ جو حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کرتے کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو آنکھ پر لگا دے گا اس کی بینائی آ جائے گی، چنانچہ آپ نے وہ کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر لگا دو، جیسے ہی چہرے پر لگے گا ان کی بینائی آ جائے گی اور وہ دیکھتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم پورے گھر کو لے کر کے میرے پاس میں آ جاؤ۔ برادران یوسف میں سے جو بڑا بھائی ہے یہودا، اس نے یہ کہا کہ دیکھو جس وقت کے اندر یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا تھا اور ان کے کرتے کو نکال کر کے جھوٹے خون میں لگا کر کے میں نے باپ کے پاس پہنچایا تھا تو باپ کو تکلیف بھی مجھ سے پہنچی تھی۔ اپنے بھائیوں سے بڑے بھائی نے یہ درخواست کی کہ اس والے کرتے کو بھی میں ہی لے کر کے جاؤں گا تاکہ میرے باپ کو خوشی بھی مجھ سے ہی حاصل ہو جائے۔ تو یہودا نے وہ کرتا لیا اور لے کر کے اب مصر سے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوتا ہے یہ قافلہ، ابھی مصر کی حد سے باہر ہی نکلتا ہے کہ وہاں کنعان گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، دیکھو تم مجھے کچھ بھی کہہ دو لیکن آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اگر تم مجھے یوں نہ کہو کہ بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہے، بڈھا سٹیا گیا ہے، بڈھا بہک گیا ہے، تو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یوں کہا، انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم تم تو اپنی پرانی ہی خطا کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں تو اس کی یاد دل سے نکلتی ہی نہیں ہے، ابھی تک تمہیں یہ امید ہے کہ یوسف زندہ ہے، ایک عرصہ ہو گیا ہے، اتنا لمبا زمانہ ہو گیا ہے، اس کا عطا پتہ نہیں، ٹھکانہ نہیں ہے، اور تمہیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہو رہے ہیں بھائی تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے باپ کو۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کنعان اور مصر کے درمیان کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا آبائی گاؤں ہے، اور مصر کے درمیان کے اندر 8 دن کی مسافت ہے، اتنی دور ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنعان اور مصر کے درمیان میں 250 میل کی دوری ہے۔ اتنی دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوئے یوسف کو محسوس کر لیا، سونگھ لیا، یہ معجزہ ہے۔ اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے باپ سے جدا کر کے کنعان ہی کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، 3 دن تک وہاں رہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی ہے، اور کتنے دور ہیں اس وقت کے اندر آج خوشبو محسوس ہو گئی۔ اس سے یہ ظاہر کرنا ہے اللہ رب العزت کو کہ انبیاؤں کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے،
کسی نبی کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، کسی نبی کا کوئی فعل نہیں ہوتا ہے۔ انبیاؤں کے ذریعے سے جن چیزوں کا اظہار، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادرزاد نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو برس والوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ڈنڈے سے تمام جادوگروں کی جادوگری کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے اور سانپ اژدہا بن کر کے ان کا ڈنڈا دوڑنے لگا کرتا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے زمانے کے اندر ہے کہ پتھر ہے کہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ درخت کو بلاتے ہیں تو درخت چل کر کے آ جاتا ہے، آپ جو ہے پانی کے اندر انگلی ڈالتے ہیں تو چشمہ ابلنے لگتا ہے، چند آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے، آپ رومال ڈھک کر کے کھانا کھلاتے ہیں، جو 1400 صحابہ کرام وہ ذرا سا کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ تمام جو معجزات ہیں اس میں نبی کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ ہے نبی کا معجزہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سی بھی چیز نبی دکھا دے، نہیں دکھا سکتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو دکھواتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں تو نہیں دکھواتے ہیں۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا کہ اتنی دور ہے، 250 میل کی دوری ہے اور خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اور یہاں گھر کے قریب کے اندر کنواں ہے، وہاں حضرت یوسف 3 دن تک بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی خوشبو نہیں آتی ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ آتا ہے، بھائی یہودا وہ قمیص لے کر کے آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور بتلاتے ہیں ابو جان یوسف بھی مل گئے ہیں اور بنیامین بھی مل گیا۔ باپ کی کیا کیفیت ہوگی آپ دیکھیے، جس نے بھیجا تھا کہ بجائے ایک بیٹے کے دونوں بیٹوں کا پتہ چل گیا ہے، دونوں بیٹے مل گئے ہیں، اور یہ کہتے کے ساتھ ہی یہودا بیٹے نے کہا کہ یہ قمیص بھیجیے، آپ اپنے چہرے سے لگا لیجئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جیسی اس قمیص کو اپنے چہرے سے لگاتے ہیں تو جیسی روشنی بینائی پہلے تھی ایسے ہی لوٹ آتی ہے، اور یہ دیکھ کر کے یوں کہتے ہیں الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تم مجھے کہتے تھے بڈھا سٹیا گیا ہے، میں تم سے نہ ہی کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے میں جس کو جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے ہو، میرے رب نے مجھے بتا رکھا تھا۔ دیکھو آج دیکھیے میرا بیٹا مل گیا، یوسف بھی مل گیا ہے اور بنیامین بھی مل گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا، تو بیٹے یہودا سے یوں پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یوسف کس حال کے اندر ہے، کیسا ہے، اتنے دنوں سے دور رہا ہے، تم دیکھ کر کے آئے ہو، کیا حال ہے؟ تو یہودا بیٹا یہ کہتا ہے ابو جان وہ مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، میں یہ معلوم کر رہا ہوں کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے وہ کیسا ہے، کتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، جذبات کے اندر بہہ جاتے، لیکن چونکہ پیغمبر ہیں پیغمبرہ شان کے مطابق یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس کا عمل کیسا ہے۔ تو حضرت یہودا یہ کہتے ہیں کہ وہ تقوی کے اندر، نیکی کے اندر، صلاح کے اندر مشہور ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں اور اس خوشی کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں تمہیں انعام دوں، اس لیے کہ تم میرے پاس خوشخبری لے کر کے آئے ہو تو مجھے آپ کو انعام دینا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، 7 روز سے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، تم سب کے سب وہاں گئے ہوئے تھے، کھانے کی جتنی چیزیں تھی ختم ہو گئی تھی، 7 دن سے ہمارا گھرانہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، بھوکا ہے، میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے کیا انعام دے سکتا ہوں، ہاں بس صرف یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تمہیں موت کی سختی سے محفوظ فرما لے۔ اپنے بچے کو یہ دعا دے رہے ہیں۔ نماز ادھر پڑھ لیجئے گا، یہاں تو آپ کو خلل ہوگا۔
وہاں پیچھے جا کے پڑھ لیجئے گا باہر کی طرف، قاری صاحب کے حجرے میں چلے جائیے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ 7 دن سے بھوکا ہے، لیکن خوشی کے لیے چاہ رہے ہیں کچھ دوں، تو آپ نے دعا دی اور یہ کہا کہ موت کے سکرات کے وقت کے اندر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے بڑا انعام حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی خوشی آئے، خوشخبری آئے تو انعام دینا چاہیے۔ اگر کوئی خوشخبری کی بات ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس وقت کے اندر انعام دینا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کھانے کا ارادہ کیا تھا، کھلانے کا، لیکن تھا نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ جب خوشی ہو تو دعوت بھی کرنی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد کر لی تو اس کی خوشی کے اندر ایک اونٹ ذبح کیا اور پھر تمام لوگوں کی دعوت کی کہ اللہ نے ایک سورت کو میرے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ یہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو اس وقت کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے استاد محترم کے پاس میں سورہ فاتحہ کو یاد کر لیا تو بیٹے نے آ کر کے باپ سے کہا، ابو جان میں نے جو ہے سورہ فاتحہ کو یاد کر لیا، مجھے یاد ہو گئی، سنایا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6000 درہم اپنے خادم کے ہاتھ استاذ محترم کی خدمت کے اندر بھیجے کہ یہ تمہارا انعام ہے، اور اللہ کی قسم اگر آج میرے پاس اس سے زیادہ کوئی مال ہوتا تو وہ میں بھی تمہیں عنایت کر دیتا۔ اس لیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جتنا ہم کرتے ہیں اللہ اتنا نوازتے ہیں۔ آج ہم دکھلاوے کے اندر تو بہت کرتے ہیں، ابھی شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو نہ جانے کتنے خرافات کے اوپر ہم مال و زر کو خرچ کر دیں گے، لیکن بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے تو وہاں پر ہم بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اگر ہمارے بچے نے قرآن کریم کو پڑھ لیا تو ہمیں خوشی کے موقع پر کچھ دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ بات بتا دے تو کیا کہیں گے؟ دیکھو کھانے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا، بچے نے یاد کیا ہے ایک دم سے کہہ دیا دعوت ہو جائے۔ نہیں، یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی ہوئی، بیٹے کے مل جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے دعوت کا ارادہ کیا، لیکن کوئی چیز نہیں تھی تو ان کو دعا دی تھی۔ جب بیٹے قریب میں آئے تو اب بیٹوں نے یہ کہا کہ ابو جان اب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، ہم سے چوک ہو گئی تھی، ہم سے خطا ہو گئی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا، سوف استغفر لکم ربی، ہاں بھائی میں تمہاری گناہوں کو بخشواؤں گا۔ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کی ہے، ایک دم سے ان کو یوں نہیں کہا کہ ہاں میں دعا کر رہا ہوں یا گناہ بخشوا رہا ہوں، بلکہ وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہارے گناہوں کو بخشواؤں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر یہی ایک جز آپ کے سامنے ایسا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوری طور پر دعا نہیں دی ہے، بلکہ دعا کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ رات کا جب آخری پہر ہوگا، جو آخری پہر جس کے وقت کے اندر تہجد پڑھتے ہیں، وہ آخر وقت کے اندر اللہ اور بندے کے درمیان کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر جلوہ فغن ہو کر کے یوں کہتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟
ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عنایت کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ اپنی بیماری سے راحت پانے والا میں اس کو شفا عنایت کر دوں، تو اس وقت کے اندر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، تو جب ایک دم سے پیش کر دیا جائے کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے تو یقینی طور پر معاف ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوری طور پر وعدہ نہیں کیا بلکہ بعد، اور بعض مفسرین دوسری وجہ بتاتے ہیں جو اصل لگتی ہے، وہ یہ کہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنا چاہ رہے ہیں، چونکہ بھائیوں نے جو غلطی کی تھی، بھائیوں نے جو قصور کیا تھا وہ یوسف کے ساتھ میں کیا تھا، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کسی کے حق کو مار رکھا ہے، کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ رکھا ہے، کسی کے مال کو غصب کر رکھا ہے، کسی کی آبرو ریزی کر رکھی ہے، کسی کے ساتھ میں ظلم و ستم کا معاملہ کر رکھا ہے، کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچا رکھی ہے، تو جب تک وہ خود نہ معاف کر دے اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی کسی یتیم کے ساتھ میں مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، جو آدمی کسی بے سہارا کے ساتھ میں سہارا بننے کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر یقینی طور پر داخل فرمائیں گے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کر لے کہ جس کو اللہ معاف نہ کرتا ہو۔ اس روایت کا مطلب حضرات محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے صرف دو گناہ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک وہ گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردان لیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردان لیا تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے، چونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گناہ ہے کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، کہ جس نے کسی بھائی کے حق کو تلف کیا ہے، جس نے کسی کے حق کو ضائع کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ایسے دو گناہ ہیں، ان کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ پہلے میں یہ پتہ لگا لوں، معلوم کر لوں کہ آیا یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس لیے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ اللہ رب العزت وہ ہیں جو معاف فرمانے والے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لے جاؤ تم میری اس قمیص کو اور ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے کے اوپر کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ تم اپنے گھر والوں کو سب کو۔ کتنے لوگ تھے یہ جن کو بلایا گیا تھا؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 72 افراد تھے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 93 افراد تھے جو خاندان یعقوب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان تمام کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس بلوا رہے ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، پس جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم البتہ آپ پرانی خطا ہی کے اندر ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پس جب آیا ان کے پاس میں خوشخبری والا
اور ڈالا اس نے حضرت یوسف کے چہرے کے اوپر ان کے کرتے کو، فرتد بصیرا، تو وہ لوٹ کر کے دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو تمام بیٹے کہنے لگے اے ہمارے ابو جان آپ ہمارے گناہوں کو بخشوا لیجئے، انا کنا خاطئین، ہم یقیناً چوک کرنے والے ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے گناہوں کو بخشواؤں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی ہے مغفرت فرمانے والا، رحم کا معاملہ کرنے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ